السلام علیکم ناظرین کرام، ہمیشہ کی طرح آج ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیوز پر بات کروں گا، جو کہ ڈاکٹر نائک صاحب کی ویڈیو بہت ہی اچھی اور زبردست آج کا لیکچر ہے۔ تو آئیے یہ سنتے ہیں۔ اس سے پہلے چینل پر نئے ہو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں۔ تو یہ ڈاکٹر صاحب کا لیکچر سن لیتے ہیں، پھر اس پر آگے جا کر بات بھی کرتے ہیں۔ ذاکر حسین نائک صاحب، دھنیہ واد۔ آپ نے آج کافی اچھی باتیں بتائی۔ میرا نام منوہر رنپی سے ہے۔ میں مہاراشٹرین فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور کوی ہوں۔ مراٹھی میں کوی بولتے ہیں، اردو میں شاعر بولتے ہیں آپ لوگ، اور مراٹھی میں غزلیں لکھتا ہوں۔ تو اس کے لیے کافی اردو شاعروں کی دیوانوں کا ابھیاس مجھے کرنا پڑا۔ آپ نے خدا کے تصور کے بارے میں آج لیکچر دیا ہے، الگ الگ مذہب میں خدا کا تصور کیا ہوتا ہے۔ تو آپ کے مسلم کمیونٹی میں کافی شاعر ہے جن کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں صوفیزم کو ماننے والے کئی شاعر ہیں، جیسے امیر خسرو ہے، غالب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہی تو ہے جہاں میں صنم، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے۔ اس طریقے سے خدا کا تصور کرنے والوں کو کیا آپ اسلام قبول کرنے والے مانتے ہیں کیا، مسلمان مانتے ہیں کیا؟ یہ مجھے بتائیے ذرا۔ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کوی ہے، شاعر ہے، منور بھائی صاحب بھی ماشاءاللہ شاعر ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شاعر جب خدا کا تصور بیان کرتا ہے اپنی کویتا میں یا اپنے شاعری میں، تو کیا آپ مانتے یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ جو بھی کوی، جو بھی شاعر خدا کا تصور بیان کرتا ہے اپنے شاعری میں یا اپنی کویتا میں، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے، اللہ کے رسول کے مطابق ہے، تو وہ صحیح کوی ہے، صحیح کویتا ہے، صحیح شعر ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن کے خلاف ہے اور صحیح حدیث کے خلاف ہے تو غلط ہے۔ اسی لیے میں نے میری تقریر میں کہا کہ ایک توحید ہے، توحید الاسماء والصفات۔ اگر وہ توحید الاسماء والصفات، توحید الربوبیہ، توحید العبادہ کے خلاف نہیں ہے تو بالکل صحیح ہے۔ لیکن کئی بار شاعر بہک جاتے ہیں اور خدا کا تصور کرتے کرتے بہک جاتے ہیں اور شرک کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ قرآن کے مطابق ہے، صحیح حدیث کے مطابق ہے تو بالکل صحیح ہے۔ اور جتنے بھی شاعر، میں تو شاعر نہیں ہوں، نہ میں اردو دان ہوں، میں فارسی جانتا ہوں، لیکن جتنے بھی شاعر ہیں، سب سے بہترین شاعر جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کہا اور اسلام کا پیغام بیان کیا ہے، وہ ہے علامہ اقبال۔ اسی لیے کل ایک نشست تھی، شکوہ جواب شکوہ، جو علامہ اقبال کا تھا ماشاءاللہ۔ اس نے شکوہ کیا اللہ سے، کس طریقے سے انسان شکوہ کرتا ہے۔ کافی لوگ نے فتویٰ لگایا کہ وہ کافر ہے۔ بعد میں ان نے جواب دیا، شکوہ کا جواب دیا۔ جواب اتنا بہترین تھا ماشاءاللہ کہ اللہ نے ان کے کلام میں تاثیر دی ماشاءاللہ۔ لیکن جو بھی کوی، جو بھی شاعر کوئی بھی شاعری کرتا ہے، کویتا لکھتا ہے، قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق ہے، وہ صحیح ہے۔ اگر اس کے خلاف ہے، چاہے کوئی بھی مذہب کا ہو، تو وہ غلط ہے۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ جو کہ ایک شاعر تھا اور آپ کے سامنے انہوں نے سوال کیا تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو وضاحت کے ساتھ سمجھایا کہ جو بندہ بھی شاعری کرے اور قرآن و حدیث کے وہ شاعری اگر خلاف ہو تو وہ صحیح نہیں ہے، مطلب کہ اسلام کے بھی خلاف ہے۔ اگر قرآن و حدیث کے مطابق شاعری کرے، توحید کے مطابق توحید پر شعر پڑھے تو وہ شاعری صحیح ہے۔ تو آگے عامر خان کی جو گفتگو ہے، وہ فلموں والا سٹار ہے، تو اس کی بھی کوئی سن لیتے ہیں کیا کہتا ہے، تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر صاحب لیکچر دے گا تو پھر بات کریں گے۔ ہم کئی چیزیں بتاتے ہیں، کئی سیکھ ملتی ہیں۔ شاید میں نے بھی بہت ساری گستاخیاں کی ہیں اپنی فلموں میں، اور مجھے بڑا شرم ہے اس بات کا، نہیں سچ مجھ میں، کیونکہ ہم اس وقت ہم سمجھتے نہیں کہ ہم جو دکھا رہے ہیں یا جو ہم سین کر رہے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا۔ اچھا، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ہماری جو فلمیں ہیں، ہندی فلمیں جو ہم بناتے ہیں، اس میں بہت ساری گڑبڑ چیزیں بھی ہم دکھاتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہاں، کتنے لوگوں کو لگتا ہے ہم لوگوں کو یہ سب چیزیں، ایسی چیزیں نہیں دکھانی چاہیے؟ مجھے لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ فلم انڈسٹری میں ہم سبھی کریٹو لوگوں کو تھوڑا رک کر، تھوڑا تھم کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی فلموں کے ذریعے کیا سیکھ دے رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے آڈینس کو، اپنے آنے والی پیڑھی کو۔ جو ٹی وی سیریل ہے، فلم ایکٹنگ ہے، ماڈلنگ ہے، یہ حرام ہے۔ کچھ ٹی وی سیریل اگر اسلامک ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، اس کی کمائی۔ Give me some examples. اور حلال یا حرام؟ Means for halal. حلال۔ Yeah. میں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایگزامپل دیجئے۔ مثال کے طور پہ
पीस टीवी पे कोई सीरियल है? पीस टीवी पे या हमारे बच्चों के एनुअल डे के सीरियल आते हैं, वो बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं, लोग को अल्लाह की तरफ लेके आ रहे हैं, वो हलाल है। लेकिन आम तौर पे जो टीवी सीरियल है, आम तौर पे अक्सर टीवी सीरियल हराम है, वो आपको अल्लाह से दूर लेके जाते हैं। उसमें बेहिजाबी होती, जो लोग कपड़े पहने हैं वो कपड़े पहनने के बाद बदन को ज्यादा दिखाते हैं, वो कपड़े सही नहीं होते, इसके अंदर हिजाब नहीं होता। एक्टिंग, मॉडलिंग, अगर आप ऐसे मॉडलिंग कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे जो खवातीन अगर मॉडलिंग करती है, अपने जिस्म की नुमाइश करती है, वो सब हराम है। मैं सुना था एक वेरी फेमस एड के बारे में, आपने ये गाड़ी BMW के बारे में सुना है? राइट। BMW गाड़ी बहुत फेमस है, खुसूसन नौजवानों में। मर्सिडीज फेमस है, लेकिन नौजवानों में BMW। मुझे एक जन ने कहा था कि BMW की एक एडवर्टीजमेंट थी, जिसके आगे, वो BMW गाड़ी के आगे एक खातून खड़ी है, लड़की खड़ी है बिकिनी पहने हुए, वो एड तो अस्तगफिरुल्लाह, बड़ी गर्मियों में वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो नाज़रीन कराम, आपने जिस तरह डॉक्टर साहब से उसने सवाल किया, एक शायर था तो उसने भी पूछा, तो डॉक्टर साहब ने उसको वज़ाहत के साथ जवाब दिया। आप लोगों ने भी डॉक्टर साहब की कलाम से सुना होगा, मेरे ख़्याल में वो सवाल आपको समझ भी आया होगा ईज़िली। तो दूसरा वो आमिर ख़ान था और उसने जो फ़िल्मों का स्टार था, तो इसी बना पर उसने भी कुछ क्वेश्चन और कुछ बातें की, तो डॉक्टर साहब ने उसको भी वज़ाहत के साथ समझाया है। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी। तो इसी बना पर यहाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें कि हमारी मोटिवेशन के लिए, हमारी भी मेहनत होती है। आप देखें हम गर्मी में बैठकर 8-10 मिनट, क्योंकि हर चीज़ को बंद करना पड़ता है, पंखे वगैरह को, तो गर्मी में बैठते हैं। तो आप भी यार मोटिवेशन के लिए, हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।